ویلتھ آف انفارمیشن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد احسن کی طرف سے السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک چینل پر باقی آنے والی ویڈیو سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ آج کی ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ قوم کی بیٹی، قوم کی بہن ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایک اور فرد جرم اس قوم پر عائد ہو گئی۔ ظلم پر خاموشی اور بے حسی کی ایک اور FIR قضاء و قدر کے پہرے داروں اور تحریر نویسیوں نے درج کر لی۔ کسی کو احساس تک نہیں کہ یہ فرد جرم سزا کے لیے نہ کسی جیوری کی محتاج ہے اور نہ استغاثہ اور صفائی کے وکیلوں کی۔ وہاں حلف اٹھا کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اس عدالت کا دستور ہی نرالا ہے۔ ہم زبان گنگ کر دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یوں تو اس فرد جرم کی تکمیل امریکہ کے شہر نیو یارک کے جنوبی ڈسٹرکٹ کورٹ کی جیوری کے اس فیصلے پر ہوئی جس میں پاکستان کی شہریت رکھنے والی 38 سالہ مسلمان کلمہ گو عافیہ صدیقی کو 7 الزامات پر 80 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ لیکن اس اجتماعی فرد جرم کا آغاز 30 مارچ سن 2003 کو ہوا۔ ایک خاتون اپنے 3 معصوم بچوں 7 سالہ محمد احمد، 5 سالہ مریم اور 1 سالہ سلیمان کے ہمراہ اٹھا لی گئی۔ وہ اس وقت آغا خان ہسپتال میں کام کر رہی تھی اور کراچی میں اپنے کمسن بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اگلے دن کے اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے اس کی تصدیق کر دی، لیکن 2 دن بعد حکومت پاکستان اور FBI امریکہ بیک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں عافیہ کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ لیکن اس بیان سے ایک دن پہلے ایک شخص ڈاکٹر عافیہ کی والدہ کے گھر آیا۔ اس نے موٹر سائیکل والا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے ہیلمٹ نہیں اتارا اور ویسے ہی کھڑے کھڑے ایک بے بس اور مجبور ماں کو اتنا کہا، اگر اپنی بیٹی اور نواسوں کی زندگی چاہتے ہو تو زبان بند رکھو۔ اس کے بعد چند دن کالم آتے رہے اور پھر اس قوم پر بے حسی کی خاموشی چھا گئی۔ نہ کسی کی آنکھ سے آنسو ٹپکے، نہ دل سے آہ نکلی کہ ان 3 معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جن کے پیاروں کو ان کا کچھ عطا پتہ معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اس خاتون کو اٹھائے جانے کے 3 ماہ بعد 23 جون سن 2003 کو نیوز ویک میں ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا القاعدہ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ FBI کے پاس ہے۔ اگلے سال یعنی سن 2004 میں FBI کے ڈائریکٹر رابرٹ ملر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک خاموشی رہی۔ کچھ عطا پتہ اس وقت چلا جب پاکستانی معظم بیگ نے بتایا کہ جب بگرام جیل میں اس پر تشدد کیا جاتا تھا تو اسے قید خانے میں ایک عورت کے چیخنے چلانے اور مدد کے لیے پکارنے کی صدائیں آتی تھی اور یوں لگتا تھا کہ اس پر بہت شدید تشدد کیا جا رہا ہو۔ بعد میں دیگر رہا ہونے والے قیدیوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اس خاتون کو قیدی نمبر 650 کے نام سے پکارا جاتا ہے اور کبھی کبھی اسے گرے لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستانی قوم کی ایک کلمہ گو بیٹی اپنے 3 معصوم بچوں کے ساتھ لاپتہ تھی اور ہم سب اپنی خوابگاہوں میں اپنے پیارے معصوم بچوں کو سینے سے لپٹائے مزے کی نیند سو رہے تھے۔ لیکن افغانستان میں طالبان کی قید میں ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے والی برطانوی صحافی خاتون ایوان ریڈلی نے اس خاتون کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، اس پر یہ ظلم کیوں ڈھایا جا رہا ہے۔ وہ ان 4 عرب باشندوں سے ملی جو بگرام جیل سے بھاگے ہوئے تھے۔ انہوں نے خاتون کا حلیہ بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ اس پر اتنا تشدد ہوتا تھا کہ چیخوں کی وجہ سے کئی راتوں سو نہیں سکتے تھے۔ تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد یہ نو مسلم برطانوی صحافی سراپا احتجاج بن گئی اور فوراً پاکستان آ گئی کہ اس خوابیدہ قوم کی غیرت پر سوال کرے۔
اس نے عمران خان کے ساتھ 7 جولائی سن 2008 کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ قیدی نمبر 650 ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں اور اس پر مظالم کی وہ داستانیں سنائی کہ روح کانپ اٹھے۔ اسے بدترین جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس پریس کانفرنس میں برطانوی رکن پارلیمنٹ جارج گیلوے کا بیان بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ ایوان ریڈلی نے کہا، میں تو ایک نو مسلم ہوں، مجھے اسلام کی حقانیت کا علم ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی مسلمان اپنی بہن کو غیر مسلموں کے حوالے کر دے کہ وہ اسے جسمانی، ذہنی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنائیں۔ 16 کروڑ لوگوں کے مقابلے میں اس ایک مسلمان برطانوی خاتون کی آواز زیادہ گرجدار، زیادہ جذباتی اور زیادہ ایمان افروز تھی۔ اب تک اس خاتون اور 3 معصوم بچوں کو امریکیوں کے ہاتھ فروخت کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے اور اس قوم کی بے حسی اور خاموشی کو بھی اتنے ہی دن گزر چکے تھے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد 11 جولائی کو کرنل رولن نیلسن گرین نے پھر ایک جھوٹ بولا کہ بگرام جیل میں کوئی عورت نہیں ہے۔ ادھر ایوان ریڈلی شواہد کے ساتھ میدان میں تھی۔ اب 4 اگست سن 2008 کو اعلان کیا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 17 جولائی کو غزنی میں افغان پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ امریکی سپاہیوں سے ان کی بندوق چھین کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش میں زخمی ہو گئی تھی۔ حملہ آور زخمی ہو گئی اور امریکی سپاہیوں کو خراش تک نہ آئی۔ اسے امریکیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کے جرم میں امریکہ منتقل کیا گیا اور پھر نیو یارک کے جنوبی ڈسٹرکٹ کی عدالت میں مقدمہ چلا۔ سزا سنائی گئی تو اس کی وکیل اور ترجمان ٹینا فوسٹر نے اتنا کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سزا صرف اور صرف پاکستانی حکومت کی بے حسی، لاپرواہی اور بے اعتنائی کی وجہ سے ہوئی۔ ہمارے اوپر بحیثیت قوم لگنے والی فرد جرم مکمل ہو گئی۔ سب کے اعضاء کل اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جس نے بیچا، جس نے جھوٹ بولا، جس کو اس ظلم کا علم تھا اور مجرمانہ خاموشی کا شکار رہا، سب اپنی اپنی فرد جرم پر کیا جواب دیں گے۔ یہ معاملہ ان کا اور ان کے اللہ کا ہے۔ اس قوم کی حالت زار کی طرف دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ جہاں مختارہ مائی کے لیے سڑکیں، شہر اور میڈیا سب احتجاج کرتے ہیں اور وہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ساری انسانی حقوق کی ترجمانی کرتی انجمنوں کو چپ لگ جاتی ہے، سانپ سونگ جاتا ہے۔ آئیے اس فرد جرم کے بارے میں ذرا جان لیں جو ہم پر لگ چکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حدیث قدسی میں درج ہے کہ جس نے ایک آزاد مسلمان کو کسی غیر کے ہاتھ بیچا، میں قیامت کے دن خود اس کے خلاف مدعی ہوں گا۔ پھر بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں؟ ہماری حالت کیوں نہیں بدلتی؟ ہم در بدر اور رسوا کیوں ہیں؟ جن قوموں میں ایسے مجرم حکمران دندناتے پھرے، اس طرح کے ظلم پر بے حسی اور خاموشی طاری رہے، ظلم کرنے والوں کے وکیل گلی گلی محلے محلے موجود ہوں اور چاہنے والوں کے گروہ در گروہ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اپنے ووٹوں سے، جس ملک کی اکثریت اپنی محبتوں سے اقتدار پر سرفراز کرے، وہاں سے رحمتیں روٹھ جاتی ہیں اور غیظ و غضب کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی 20 سال بعد اپنی بہن سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں سینیٹر مشتاق احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ کا ارمان تھا کہ وہ اپنی بہن کو دیکھتے ہی اسے گلے لگا لیں گی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ ان دونوں بہنوں کے درمیان تقریباً 1 مربع میٹر کا شیشہ تھا۔ وہ دونوں بہنیں صرف ایک دوسرے کو دیکھ سکتی تھی، چھو نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ اپنے ہمراہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بچوں کی تصویریں بھی لے کر گئی تھی، لیکن وہ تصویریں بھی ڈاکٹر عافیہ کو دکھانے سے روک دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ انہیں ماں اور بچے بہت یاد آتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کو اس بات کا ابھی تک علم نہیں کہ ان کی ماں اپنی بیٹی کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد کے مطابق جب وہ جیل میں گئے ڈاکٹر عافیہ سے ملنے تو بہت ہی خطرناک قسم کی جیل تھی جہاں ڈاکٹر عافیہ کو رکھا گیا ہے۔ جب وہ جیل میں انٹر ہوئے تو انہیں ہتھکڑیوں کی چھنکار سنائی دی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ،
پاکستان کی جوڈیشری سے یہ کہو کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ میری آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ قوم کی بیٹی، قوم کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائیں اور اسے اس جہنم سے بازیاب کروائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو کل قیامت کے روز ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ڈاکٹر عافیہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور قوم کی بیٹی، قوم کی بہن کو جلد پاکستان لائے۔